رانا صاحب بہت بہت شکریہ وقت دینے کے لیے۔ رانا صاحب ایک تو کل کہہ رہے ہیں کہ گجرانوالہ میں آخری جلسہ ہوگا، اس کے بعد جو اگلا مرحلہ ہے اس کا وہ اعلان کریں گے کل کے جلسے میں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات واضح ہے کہ حکومت اور اس کے ہینڈلرز خوف زدہ ہے کہ اس وقت پوری قوم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ہے اور اسی لیے آپ لوگ بڑھنا چاہتے ہیں، -1 کرنا چاہتے ہیں عمران خان کو۔ کیا یہ ہے اس وقت حکومت کا ہدف؟ یہ اس کی غلط فہمی ہے اور یہ اس کی حماقت ہے۔ غلط فہمی یہ کہ قوم میرے پیچھے کھڑی ہے، اور حماقت یہ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ جی گورنمنٹ جو ہے وہ -1 فارمولے کے اوپر جو ہے وہ عمل پیرا ہے یا عمل کر رہی ہے۔ اس پاگل خان سے کوئی پوچھے کہ یہ جو تقریر کی تھی آپ نے، جس میں خاتون جج کا آپ نے انتہائی جو ہے وہ تضحیق کے لہجے میں جو ہے وہ اس کا نام لیا اور اس کے متعلق ایک ایسے الفاظ ادا کیے جن کو ہر کسی نے جو ہے جن کی مذمت کی، اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے جو ہے وہ توہین عدالت کے زمرے میں جو ہے وہ لیا۔ یہ ہم نے کہا تھا اسے کہ یہ آپ تقریر کریں۔ اب اس کے بعد اب عدالت نے جب اس کو نوٹس دیا، آپ یقین کریں کہ سوشل میڈیا پہ اور دوسری جگہوں پہ بھی بعض لوگ اس حد تک کہہ رہے تھے کہ ججز نے اسے ہاتھ جوڑ کے سمجھایا ہے کہ بھئی انسان بنو، تم سے غلطی ہوئی ہے اور اپنی غلطی کی جو ہے وہ معافی مانگو، اور اسے ٹائم دیا 1 ہفتے کا۔ اس بات کے اوپر معزز جج صاحبان اور بینچ کے اوپر لوگ ادھر ادھر جو ہے وہ بات کر رہے تھے، تنقید ہو رہی تھی۔ آپ مجھے بتائیں کہ آپ اس نے جو دوبارہ جواب دیا ہے، یہ کیا گورنمنٹ نے اسے لکھوا کے دیا ہے؟ یہ خود اتنے تکبر میں اور اتنی رونیت میں یہ غرق شخص ہے کہ اب یہ اپنے انجام کو جو ہے پہنچنے کے علاوہ اور کوئی اس کا جو ہے وہ دوسرا راستہ نہیں ہے، اور اب یہ ایسی حرکتیں کرے گا، ایسے کام کرے گا کہ یہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن رانا صاحب آپ نے سنا کہ کچھ جو مختلف رہنما ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، وہ کہہ رہے ہیں کہ جو وکیل مشورہ دیتا ہے اس پہ ہی عمران خان عمل کرتے ہیں، اور ان کے خیال میں یہ لفظ کافی تھے جس میں انہوں نے ندامت کا اظہار کیا، اپنے کیے پہ افسوس کا اظہار کیا، ان کے خیال میں یہ کافی تھا۔ دیکھیں، وکیل جو ہے وہ وہی بات کرتا ہے جو کلائنٹ اس کو جس بات کی اجازت دیتا ہے یا جس بات کو کرنے کے لیے کہتا ہے۔ لیکن چلیں، یہ آرگومنٹ اگر ان کا لے بھی لیا جائے کہ یہ لکھ کے دینا جو ہے یا عدالت کے سامنے جا کے کہنا جو ہے وہ ان کے لیے کوئی خطرے کا باعث تھا، تو یہ پوری قوم سے اس نے 2 جلسے کیے ہیں۔ اس کے بعد ان جلسوں میں کہتا کہ جی مجھ سے غلطی ہوئی، میں نے غلط الفاظ استعمال کیے، میں پوری قوم سے، پوری عدلیہ سے، میں اس جج صاحبہ سے، وہ میری بہن ہے، میں اس سے غیر مشروط معافی مانگتا ہوں، چلو اسی سے جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو معاملہ یہ کہ یہ خود حماقتیں کر رہا ہے، اور یہ ایک اتنا احمق انسان ہے کہ میں تو یہ اکثر کہتا ہوں کہ اس کا ادراک، اس کی شناخت قوم کو کرنی چاہیے، اور اس کا جو ہے وہ کلا کما جو ہے نا اسی سٹیج پہ ہو جانا چاہیے، ورنہ یہ قوم کو کسی حادثے سے 2-4 کرے گا۔ اچھا رانا صاحب، اس کی ٹائمنگ تو یقیناً بڑی اہم ہے، اس کا حل نہیں ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ الیکشن کے رزلٹ کو نہیں مانے گا۔ ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا کہ 22 ستمبر کو حکومت دے دیں، یہ حکومت نہیں کرے گا۔ رانا صاحب سوال سن لیجئے، میں نے کہا ٹائمنگ بڑی اہم ہے کہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے یہ کہا کہ 22 ستمبر کو فرد جرم عائد ہوگی، اور آج تحریک انصاف یہ کہہ رہی ہے کہ -1 فارمولا ہے، لیکن عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں ذکر کیا حکومت اور ہینڈلرز کا۔ اسی معاملے میں جو انہوں نے تقریر کی تھی، آپ نے دہشت گردی کا کیس بنایا ہوا ہے، توشہ خانہ کے ریفرنس کے پیچھے آپ لوگ ہیں، اور فورن فنڈنگ معاملہ آپ نے فورن جو ہے مختلف ایجنسیز کو بھیج دیا کہ اس میں دیکھیں FIA بھی اس کی تحقیقات کر رہا ہے۔ تو یہ تو باقی جو معاملات ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو توہین عدالت کا معاملہ ہے اس کو چھوڑ کے اس میں تو کہیں نہ کہیں حکومت ہے، اور جہاں الیکشن کمیشن بھی ہے اس پہ بھی عمران خان کہتے ہیں کہ یہ ہمارے خلاف ہے اور بائسنس کا الزام لگاتے ہیں اس پر۔ نہیں دیکھیں شہزاد، حکومت کی کچھ نہ کچھ ذمہ داری ہوتی ہے۔ جب یہ ایک مسلح جتھا لے کے یہ اس نے چڑھائی کی تو جو مقدمات درج ہوئے یا ہونے چاہیے تھے وہ مقدمات درج ہوئے، اور وہ 15 مقدمات جو ہیں وہ 15 جگہ پہ واقعی وہ واقعات ہوئے اور اس کے اوپر جو ہے وہ مقدمات درج ہوئے۔ اب اس نے وہ اس دن جو جلسہ کیا، پہلے یہ الیکشن کمیشن کے سامنے جو ہے یہ احتجاج کرنا چاہتا تھا۔ اگر یہ اس دن احتجاج کے لیے وہاں پہ آتا تو بالکل وہاں پہ پھر لا اینڈ آرڈر کی صورتحال بنتی،
اور پھر بعد میں ان کو گلا ہوتا کہ جی ہمارے ساتھ جو ہے وہ بڑا ظلم ہوا ہے اور ہمارے ساتھ بڑی زیادتی ہوئی ہے، ہم اس کو کسی قیمت کے اوپر بھی جو ہے وہ الیکشن کمیشن کے سامنے اور ریڈ زون میں جو ہے وہ اس کو احتجاج نہ کرنے دیتے۔ اس کے بعد اس نے جلسہ کیا، دفعہ 44 کی خلاف ورزی کی، پرچہ ہونا چاہیے تھا، ہوا۔ اس کے بعد جس دن اس نے ججز کو دھمکیاں دی، آئی جی پولیس کو، ڈی آئی جی پولیس کو جو ہے وہ للکارا، ان کو برا بلا کہا، دھمکیاں دی، تو وہ مقدمہ جو ہے وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی لا کی۔ دہشت گردی کا مقدمہ ریکوائرمنٹ نہیں تھی، جیسے آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ تمام وکلا یہ کہہ رہے تھے کہ ان کو غیر مشروط معافی مانگنی پڑے گی، اس میں تمام وکلا اس بات پر بھی متفق ہیں کہ اس میں دہشت گردی کا پرچہ نہیں بنتا۔ یہ بل میں بھی ایک ادنا قانون کا طالب علم ہوں۔ آپ جو متعلقہ جو دفعات ہیں، جو 780A کی جو سب کلازز ہیں این اور ایم، وہ آپ اس کو پڑھ لیں۔ کسی بھی سرکاری افسر کو اس کی اپنا آئینی اور قانونی ذمہ داری پورا کرنے سے روکنے کو جو ہے دہشت گردی میں کور کیا گیا ہے۔ بالکل ہم نے صحیح مقدمہ درج کیا ہے، اگر یہ سمجھیں کہ صحیح نہیں ہے تو کر دیں، جو آپ بات کر رہے ہیں کہ سرکاری کر دیں۔ جی جو آپ بات کر رہے ہیں، میں نے چیف سیکرٹری سے متعلق آپ کا سارٹ آپ ہی کو سنوایا ہوا ہے، اور میں نے پوچھا تھا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ دہشت گردی کا پرچہ وہاں ہونا چاہیے تو میرے خیال سے ایک پرچہ پھر آپ کو اپنے خلاف بھی کاٹنا ہوتا۔ وہ بات ہم کر چکے ہیں پہلے ماضی میں کہ آپ کے اور دوسرے لیڈرز کے کئی ایسے بیانات ہیں جن کے اوپر پھر دہشت گردی کا پرچہ ہونا چاہیے، پھر پک اینڈ چوز تو نہیں ہونا نا پھر۔ نہیں، وہ بات مختلف تھی، لیکن اگر ان کو ایسا محسوس اس وقت ہوا تو یہ بالکل اس وقت مقدمہ درج کرتے، ہم بھی عدالت میں جا کے اپنا جو ہے وہ جواب دیتے۔ اب اگر ذمہ داری میری ہے تو میں اگر اب آج سے 1 سال پہلے کسی نے اپنی ذمہ داری پوری نہیں کی تو وہ میرے اوپر لاگو تو نہیں ہوتی نا۔ میں تو آج اپنی ذمہ داری پوری کروں گا، اور جو بھی جو ہے یہ جرم کرے گا اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا۔ میں نے تو اس نے جو مسلح جتھے کے ساتھ کیپٹل پہ چڑھائی کی تھی اسلام آباد پہ، میں نے تو اس کی بھی کیبنٹ کو جو ہے وہ التجا استدعا کی ہوئی ہے کہ اس کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا جو ہے وہ پرمیشن دیا جائے، اجازت دی جائے۔ رانا صاحب، جیسے عمران خان نے اپنے ٹویٹ میں لکھا ہے کہ اس وقت قوم جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کے پیچھے ہے، لیکن آپ کہہ رہے ہیں یہ بھی غلط فہمی ہے، کوئی قوم ان کے ساتھ نہیں کھڑی ہوئی ہے۔ پھر کیا وجہ ہے کہ الیکشن کمیشنر آف پاکستان نے آپ کی وزارت کے رپورٹ پر جو ہے بائی الیکشنز ملتوی کر دیے؟ آج فواد چودھری صاحب نے کہا ہے کہ 13 میں سے 10 سیٹیں تو ایسی ہیں جہاں پہ نہ سیلاب ہے نہ پانی ہے، وہاں الیکشنز ہو سکتے تھے، اور آپ کے اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی اعتراض کر رہے ہیں کہ 2 دن بعد ملتان میں الیکشن تھا، اس کو کیوں ملتوی کیا گیا؟ اب یہ تو آپ کی رپورٹ پہ ہوا، تو کیا خوف زدہ ہے اس لیے ایسی رپورٹ دی ہے انٹیریئر منسٹری نے؟ سن لیں، ان کا سیاسی جواب تو یہ ہے کہ ان پاگلوں کے علاوہ، اس احمق ٹولے کے علاوہ پوری قوم کی توجہ جو ہے وہ سیلاب کی طرف ہے، جو سیلاب سے تباہی ہوئی ہے اس کی طرف ہے۔ لوگ اپنے علاقوں میں، اپنے محلوں میں امداد کے لیے جو ہے وہ ٹرکوں کا سامان اکٹھا کر رہے ہیں، لوگ وہ ٹرک لے کے جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں جا رہے ہیں۔ باقی رہی بات کہ وزارت داخلہ نے ایسا کیوں کیا، ہمیں الیکشن کمیشن نے یہ لکھا کہ اتنی تعداد جو ہے وہ رینجرز اور آرمی کی جو ہے وہ ہمیں چاہیے تاکہ ان الیکشنز میں جو ہے وہ امن و امان کو کنٹرول کیا جا سکے اور فری اینڈ فیئر الیکشن انشور کیے جا سکے، کیونکہ اگر پولیس کی بیک اپ کے اوپر یہ رینجرز اور فوج نہ ہو تو وہاں پہ حالات جو ہے وہ ان کا بگڑ جانا جو ہے وہ ایک یعنی زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ ہم نے وہ لیٹر جو ہے وہ ایم او ڈی جی ملٹری آپریشن کو لکھا، انہوں نے صاف انکار کیا کہ اس صورتحال میں ہم رینجرز اور فوج جو ہے اس کو سپیئر نہیں کر سکتے، ہماری اتنی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ سیلاب زدہ علاقوں میں ہے، اتنی ڈپلائمنٹ جو ہے وہ فلاں جگہ پہ، اتنی فلاں جگہوں پہ ہے، ہمارے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ اسی جواب کو وزارت داخلہ نے جو ہے وہ الیکشن کمیشن کو بھیج دیا، آگے فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا، انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ واقعی رینجرز اور فوج کی موجودگی کے بغیر جو ہے یہ رسک ہوگا، تو انہوں نے ملتوی کر دیے۔ کوئی بھی آپ سے سوال ہوتا ہے تو آپ کہتے ہیں دیکھیں یہ مخلوط حکومت ہے، فیصلہ کیبنٹ کرتی ہے، مل جل کے ہم پارٹیز مشورہ کرتی ہیں اور پھر فیصلہ ہوتا ہے، تو کیا پیپلز پارٹی کو آن بورڈ نہیں لیا تھا؟ علی موسیٰ گیلانی صاحب تو کہہ رہے ہیں چیلنج کریں گے الیکشن کمیشن کے اس فیصلے کو، اور زیادتی ہو رہی ہے، جیسے دوسرے معاملات بھی چل رہے ہیں ملک میں، الیکشن کا پروسیس بھی ہونا چاہیے، عوام کو نہیں، عوام کو ان کا مینڈیٹ دینے کا حق ملنا چاہیے۔
نہیں، میں نے آپ کو جس طرح سے بڑی یعنی جو ہے وہ وضاحت کے ساتھ عرض کیا ہے، وہ تو میں نے سن لیا، میں کہہ رہا ہوں پیپلز پارٹی آن بورڈ نہیں ہے کیا؟ کی طرف سے ہمیں بیان نہیں آن بورڈ، یہ بیان یہ جواب کو ہم نے دینا تھا. اگر یہ جواب ہم نے خود سے دینا ہوتا تو سب سے پوچھتے، لیکن جو جواب ڈی جی ایم او نے دیا اس جواب کو ہم نے، اس میں نہ ہم ترمیم کر سکتے تھے نہ اس میں اضافہ کر سکتے تھے، وہ ہم نے الیکشن کمیشن کو بھیج دیا. فیصلہ الیکشن کمیشن نے کرنا تھا، اس میں گورنمنٹ نے تو کوئی جواب نہیں دینا تھا. اگر وہ گورنمنٹ سے جواب پوچھتے تو مخلوط حکومت جو ہے وہ سب سے مشورہ کر کے دیتی. اور میں یہ آپ کو بتا دوں کہ بعض سیٹیں ایسی ہیں کہ وہاں سے ہمارے کینڈیڈیٹس کا بلا ہمیں گھلا آیا ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم بالکل الیکشن جو ہے وہ جیت رہے تھے. یہ تو ویسے یہ آپ نے پنجاب کے بائی الیکشن میں بھی کہا تھا کہ 17 سیٹیں ہم جیتیں گے، 3 پہ مقابلہ ہوگا، لیکن ہوا اس کے بالکل الٹ تھا. نہیں، وہ ان سیٹوں کا جو انالیسز ہے وہ آپ کر کے دیکھ لیں. آپ بھی جو ہے وہ 11 سیٹوں کے اوپر 6 سیٹوں کے اوپر ہمارے لوگ، ہمارے بندے جو کھڑے تھے ان کے ووٹوں کو جو ہے وہ آپ شامل کر لیں تو آپ بھی جو ہے وہ 11 سیٹوں کا رزلٹ جو ہے وہ پی ایم ایل این کے حق میں آتا ہے. چلے بہت بہت شکریہ عمران سلمان صاحب، کیونکہ پہلے بھی اسی طرح کی گنتی ہو رہی تھی کہ پی ٹی آئی کے جو لوگ جیتے تھے ان کا اور انڈیپینڈنٹ کے ووٹ کا آپ موازنہ کر لیں، اور ہمارے اگر وہ مل جائیں گے انڈیپینڈنٹ ووٹ تو پھر کتنے زیادہ ہو جائیں گے. بہت بہت شکریہ، آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں.